ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سی ایم کے سی آر نے مہاتما گاندھی کو پیش کیا خراج اور مہاتما گاندھی کے اصولوں کو اپنانے پر دیا زور۔ وزیر کے ٹی آر نے ملک پیٹ میں آئی ٹی ٹاور کا رکھا سنگ بنیاد، جو 700 کروڑ سے ہوگا تعمیر۔ بی آر ایس کی اسٹیئرنگ سی ایم کے سی آر کے ہاتھ میں اور بی جے پی کے اڈانی کے ہاتھ میں، پی ایم مودی کے بیان پر کے ٹی آر کا رد عمل۔ بی آر ایس کو جتانے پی ایم مودی تلنگانہ کا کر رہے ہیں دورہ، ریونت ریڈی کا بیان۔ راشن کارڈ کو کے وائی سی کروانے کی کوئی آخری تاریخ نہیں، عوام نہیں گھبرائیں، محکمہ سول سپلائز کے حکام کا بیان۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سی ایم کے سی آر نے آج مہاتما گاندھی کو ان کی 154ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ سی ایم کے سی آر نے مہاتما گاندھی کی طرف سے برطانوی حکمرانی سے آزادی حاصل کرنے اور قوم کی تعمیر میں دی گئی انمول خدمات اور قربانیوں کو یاد کیا۔ وزیر اعلیٰ کے سی آر نے کہا کہ گاندھی کی تعلیمات، ترغیب، کامیابیاں اور ستیہ میوا جیتے کے نعرے کے ساتھ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ حاصل ہوا۔ سی ایم کے سی آر نے کہا، دیہی تلنگانہ نے روایتی پیشوں کو زندہ رکھتے ہوئے آبپاشی، زراعت اور دیہی معیشت کو مضبوط کرتے ہوئے گاندھی کے گرام سوراجیہ کی امنگوں کی عکاسی کی ہے اور آسرا پینشن میں توسیع کر کے بزرگ شہریوں کے چہروں پر مسکراہٹ لائی ہے۔ کے سی آر نے کہا کہ بابا قوم کو ایک مناسب خراج عقیدت یہ ہے کہ مہاتما گاندھی کے اصولوں اور سرگرمیوں کو طرز زندگی کے طور پر اپنایا جائے۔ بی آر ایس کے ورکنگ صدر و ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی آر نے آج ملک پیٹ میں آئی ٹی ٹاور کا سنگ بنیاد رکھا۔ 700 کروڑ کی لاگت سے حکومت تلنگانہ نے ملک پیٹ میں جدید ترین آئی ٹی ٹاور کی تعمیر کر رہی ہے، جسے حیدرآباد شہر میں تقریباً 50,000 آئی ٹی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ یہ آئی ٹی ٹاور 11 ایکڑ 15 لاکھ اسکوائر فٹ میں تعمیر کیا جائے گا۔ سنگ بنیاد کے بعد خطاب کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ عوام ملک پیٹ میں ٹی وی ٹاور کو بھول جائیں گے اور اس کثیر منزلہ آئی ٹی ٹاور کو یاد رکھیں گے، جو ملک پیٹ کی نئی علامت بن جائے گا۔ بتایا گیا کہ اس آئی ٹی ٹاور کے کاموں کو 3 سال کے اندر مکمل کرنے کا یقین دلایا گیا۔ کے ٹی آر نے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آئی ٹی کمپنیاں یہاں اپنے دفاتر قائم کریں گی۔ اس پروگرام میں صدر مجلس اسد الدین اویسی، ملک پیٹ کے رکن اسمبلی احمد بلالہ کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ اسی لیے ہم نے چالو کیا اپل میں، ایک کمپلی میں، اور یہاں پہ آج ملک پیٹ میں بھی ایک آئی ٹی ٹاور آ رہی ہے جو 700 کروڑ کے ساتھ بنے گا۔ یہ 700 کروڑ اس میں پیسہ لگنے والا ہے۔ جیسا میں نے کہا 1.5 ملین سکوائر فٹ، مطلب 15 لاکھ سکوائر فٹ کا بلڈنگ بنے گا اور شاندار بلڈنگ بنے گا۔ میں امید کرتا ہوں محمد کہ آپ کام ٹائملی کریں گے، اور میں پوری طرح سے آپ کو آج یقین دلاتا ہوں کہ میں خود چلوں گا، بلالہ بھی چلیں گے ہمارے ساتھ، اسد بھائی بھی آئیں گے۔ حکومت تو بننا ہی بننا ہے، لوگوں کا آشیرواد ضرور ملے گا، ہمیں امید ہے، اور چل کے باقی دنیا میں جتنے بڑے بڑے کمپنیز ہیں ان کو بھی اٹریکٹ کریں گے حیدرآباد۔ ان کو بھی کہیں گے کہ آج ملک پیٹ سے جو بچے نکل کے جاتے ہیں، جیسا اسد بھائی نے کہا، جو بچے یہاں بیٹھ کے گاڑی میں ہائی ٹیک سٹی جا کے کام کر رہے ہیں، ان کو وہاں جا کے کام کرنے کی نوبت نہ پڑے، یہیں پہ ان کا امپلائمنٹ بھی ہوگا اور گھر سے بہت پاس میں ان کا آنا جانا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ 36 مہینوں میں یہ کمپلیٹ کر کے ایک گفٹ کے ناطے، مجھے یاد ہے بچپن میں ہم لوگ جب یہاں آتے تھے ملک پیٹ کی طرف، سب سے بڑی عمارت تھی وہ ملک پیٹ ٹی وی ٹاور۔ میں امید کرتا ہوں ملک پیٹ ٹی وی ٹاور کو لوگ بھول جائیں گے، اور یہ جو 30 منزل والا آج یہ نیو ٹاور ہے۔ تلنگانہ کے محکمہ سول سپلائز کے عہدیداروں نے مشورہ دیا ہے کہ صارفین راشن کارڈ کو کے وائی سی کروانے کے بارے میں پھیلائے جانے والے جھوٹے پروپیگنڈے پر یقین نہ کریں۔ کہا کیونکہ اس کی آخری تاریخ مقرر نہیں کی گئی ہے۔ عہدیداروں نے ان اطلاعات کو بھی غلط قرار دیا کہ کے وائی سی نہ کرنے والوں کے نام کو کارڈ سے حذف کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی ہدایت کی وجہ سے ریاست میں افراتفری کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ مرکزی حکومت نے ریاستوں کو راشن سے فائدہ اٹھانے والوں کے کے وائی سی کو مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ تلنگانہ سول سپلائز کارپوریشن نے جنوری تک کے وائی سی کے عمل کو مکمل کرنے کے اقدامات کر رہا ہے، لیکن فیلڈ لیول پر جھوٹا پروپیگنڈا جاری ہے۔ وزیر سول سپلائی گنگولا کملاکر بھی پہلے ہی اس کی وضاحت کر چکے ہیں اور مرکزی حکومت کو اس کے وائی سی کے عمل کو روکنے کے لیے ایک خط بھی لکھا ہے۔ بہت سے لوگ جن کے نام راشن کارڈ پر ہے وہ دوسرے ممالک اور دوسرے علاقوں میں ہیں، اور وہ فکر مند ہے کہ مرکز کی ہدایت سے ان سب کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
BRS کے ورکنگ صدر و ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے BRS کی اسٹیئرنگ صدر مجلس اسدالدین اویسی کے ہاتھ میں ہونے سے متعلق وزیر اعظم کے ریمارک پر رد عمل ظاہر کیا۔ KTR نے کہا BRS کی اسٹیئرنگ وزیر اعلیٰ KCR کے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ کہا مجلس کی اسٹیئرنگ اسدالدین اویسی کے ہاتھ میں محفوظ ہے۔ کہا البتہ BJP کی اسٹیئرنگ وزیر اعظم کے پاس نہیں، اڈانی کے پاس چلی گئی ہے۔ BJP اور NDA کو اڈانی چلا رہے ہیں۔ کہا وزیر اعظم نے اس کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی وزیر اعظم یا دوسرے افراد تلنگانہ آتے ہیں تو یہاں کی ترقی ان کو نظر نہیں آتی۔ کہا فیکس آمدنی میں تلنگانہ ملک میں سر فہرست ریاست ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے پوچھنا چاہیے کہ وہ BJP یا پھر کانگریس کی حکمراں والی ایسی کوئی ریاست بتا دیں جنہوں نے کم وقت میں اتنی زیادہ ترقی حاصل کی ہے۔ بولنے کے لیے میرے پاس ہے نہیں، بٹ ایک بات ضرور کہوں گا۔ اسد بھائی کل آئے تھے، ایک بڑے شخص یہاں پہ تلنگانہ میں، اور میں بھی سیاسی آدمی ہوں، سیاست تو تھوڑا بولوں گا۔ آئے تھے ایک بہت بڑے شخص، بہت بڑے ہستی، بول دیے کہ BRS کی اسٹیئرنگ اسد بھائی کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، BRS کی اسٹیئرنگ جو ہے KCR صاحب کے ہاتھوں میں محفوظ ہے، وہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ MIM کی اسٹیئرنگ اور پوری طرح سے حیدرآباد پارلیمنٹ کی اسٹیئرنگ اسد بھائی کے ہاتھ میں محفوظ ہے، پر مسئلہ اس بات کا ہے کہ جو BJP کا جو اسٹیئرنگ ہے وہ اڈانی کے ہاتھ میں چلے گیا، پردھانی کے ہاتھ میں ہے نہیں۔ ابھی اڈانی صاحب چلا رہے ہیں BJP کو اور NDA کو، پردھانی صاحب بالکل چھوڑ دیے اس کو۔ ایکچولی آج ہو یہ رہا ہے ہندوستان میں اور خاص ہمارے تلنگانہ میں کہ جنہوں نے اچھا کام کیا، جنہوں نے ڈیلیور کیا۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ ریونت ریڈی نے کہا کہ BJP نے BRS سے حفاظت کرنے کی رقم لی ہے۔ کہا BJP اور MIM مودی کی دو آنکھیں ہیں۔ انہوں نے کہا PM مودی صرف حکومت مخالف ووٹ تقسیم کرنے اور BRS کو جتانے کے لیے تلنگانہ آ رہے ہیں۔ کہا خاص طور پر جہاں کانگریس محبوب نگر اور نظام آباد میں مضبوط ہے، PM مودی وہاں دورے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مودی کے سفر پر خرچ ہونے والے عوام کے پیسوں سے پالامورو کو ترقی دی جا سکتی ہے۔ ریونت ریڈی نے ہریش راؤ اور KTR کو بلا رنگا قرار دیا۔ کہا جو یونٹ آف اسٹیٹس کی قدر نہیں جانتے اور انہیں آئین کا علم نہیں ہے۔ بھائی وہ ان کا ہی دوست ہے، رائٹ اینڈ لیفٹ، دو آنکھیں ہیں مودی جی کا۔ MIM اور BRS کیا ہے؟ مودی جی کے لیے دو آنکھیں ہیں، دو آنکھوں کے بارے میں کیا بولے گا وہ؟ اب کچھ بولا ہی نہیں ہے نا۔ کرپشن کے بارے میں کالیشورم ہی ATM بنا KCR کے لیے، پبلک سروس کمیشن KTR کے لیے ATM بن گئے، سنگرینی کویتا جی کے لیے ATM بن گئے۔ تو یہ سب سارے کرپشن جو ہو رہا ہے، کرپشن کے اوپر جانچ کرنے کا کیوں آشواسن نہیں دیے کہ مودی جی نے؟ اس کا مطلب اس میں بٹوارا ہو رہا ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی پروٹیکشن منی لے رہا ہے BRS سے، پروٹیکشن منی لے کر ان کو بچا رہا ہے۔ اس کو کوئی بھارتی جنتا پارٹی کو کوئی حق نہیں ہے تلنگانہ میں ووٹ مانگنے کا۔ یہ لوگ جو اینٹی انکمبنسی ووٹ توڑنے کے لیے جہاں جہاں کانگریس پارٹی مضبوط ہے، کانگریس پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے KCR کہنے کے وجہ سے نریندر مودی جی کل محبوب نگر میں آیا اور 3 تاریخ کو نظام آباد آنے والے ہیں، مگر ایسے کچھ راجنیتی نہیں چلے گی تلنگانہ میں۔ تلنگانہ کے جنتا موت۔ مائنورٹی سیل کانگریس محمد تاج الدین نے کہا کہ ضلع کریم نگر میں بروز جمعہ مرکزی میلاد کمیٹی کی طرف سے جشن میلاد النبی منایا گیا تھا، جو کہ سرکس گراؤنڈ کریم نگر میں منعقد ہوا۔ اس جلسے کی ریلی کے بعد نماز جمعہ شہر کریم نگر کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے ریلی نکالی گئی تھی، جو کہ موجودہ MP بنڈی سنجے کے مکان سے بھی گزری۔ اس ریلی میں نوجوانوں کے گزرنے پر BJP کارکنان نے اس ریلی کو وہاں سے گزرنے نہیں دیا اور الزام لگایا کہ انہوں نے MP کے گھر پر سنگباری کی اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلع کریم نگر میں BJP پارلیمنٹ کنوینر سری بوئن پلی پروین راؤ کی نگرانی میں ضلع کریم نگر کے پولیس کمشنر کو ایک یادداشت بھی پیش کی گئی، جس میں کہا گیا کہ اس ریلی میں موجودہ افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ تاج الدین نے کہا کہ جبکہ اصل بات یہ ہے کہ مسلم نوجوانوں نے اس جلسے میں شرکت کے لیے اس راستے سے گزر رہے تھے اور کوئی نعرے بازی نہیں کی۔ کہا حالانکہ ضلع کریم نگر میں گنیش وسرجن کے موقع پر امن و شانتی کو برقرار رکھنے کے لیے کئی مسلم قائدین اور نوجوانوں نے حصہ لیا۔ اس طرح محمد تاج الدین نے کہا کہ BJP ضلع کریم نگر کے امن و سکون کو خراب کر رہی ہے اور مسلم نوجوانوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر تاج الدین کے ہمراہ کریم عقیل و دیگر موجود تھے۔
تلنگانہ حکومت کی چشم پوشی کے سبب ریاست میں ڈرگ کلچر کا فروغ اور پوش علاقوں سے ڈرگ کا کاروبار کیا جا رہا ہے۔ مشیرآباد میں مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے زیر اہتمام منعقدہ شعور بیداری جلسہ عام کو مخاطب کرتے ہوئے مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری، صدر مسلم یونائٹڈ فیڈریشن، ڈاکٹر RS پروین کمار، ریٹائرڈ IPS، صدر بہوجن سماج پارٹی نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا اگر حکومت چاہے تو ایک دن میں ریاست سے ڈرگ کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS حکومت میں شراب کا کاروبار کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا حکومت کو عوام کی نہیں دولت کی فکر ہے، اس بارے میں عوام کو بیدار ہونا چاہیے۔ ان کا شکنجہ کسا جائے اور ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے، اور بھائی حکومت کے پاس انٹیلیجنس SB وغیرہ پلے پل کی ہم جیسے لوگوں کی کیفیت رکھتی ہے، انہوں کہاں جا رہے، کس سے بات کر رہے، کہاں ان کا بیان ہونے والا ہے، ہمارے شیروں کا بدے ہی ہوگی، دیکھ رہے مجھے کچھ فرق پڑنے والا نہیں، دے دیں ان کو۔ تو اب بتائیے آپ، جو ہماری آپ کے پاس کیفیت ہے، رپورٹ ہے، تو کون سی بستی میں کون روڈ لا کے جانا لا کے بیچ رہا ہے، آپ کے پاس رپورٹ ہوگی، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو آمدن ہمارے نوجوانوں کو اس میں پھنسایا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ہر ذی شعور کو بلا تفریق مذہب و ملت کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنے آس پڑوس میں اس پر نظر رکھنا ہے، اور ہر محلے میں ایک ایک کمیٹی بنائیے۔ اب مشیرآباد کے تعلق سے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ مجھے جہاں تک معلومات ہے کہ آپ کے پاس بھی ہے اور کمیٹی فیصلہ کرتی ہے، اور اگر کمیٹی یہ فیصلہ کر دے کہ جوڑی کی رقم مانگنے والا اور جو ہے نا جو نشہ کا عادی ہے اس کو بچی نہیں دیں گے، تو 1 مہینے کے اندر پوری جگہ آپ کے مشیرآباد سے برائی ختم ہو جائے گی اگر یہ عمل کرے۔ اب لیکن اب یہ بھی ہے، ارے انہیں کہنے رہا بھائی ہم کو کیا کرنا ہے، تو اگر صحابہ کرام بھی یہ سوچتے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، تو آج آپ اور میں کار ہوتے ہی اندازہ لگا لیجیے۔ یہ سوچ غلط ہے، اور اپنے لیے جینا بہت آسان ہے۔ وہ زندگی وہ ہے جو اوروں کے کام آئے۔ درد دل کہنا بس ہے بے درد دل کے سامنے، درد دل کہنا بس ہے بے درد دل کے سامنے، درد کو وہ جانتا ہے جس کے دل میں درد ہے۔ تو انسانیت کا درد پیدا کیجیے، اپنے بھائی کی تکلیف کا احساس کیجیے، اور اس کو سوچیے کہ میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اپنے گھر میں چولہا تو سب جلاتے ہیں، لیکن پڑوسی کے گھر کا آپ خبر گیری کیجیے کہ اس کے پاس چولہا جل رہا یا نہیں جل رہا۔ یہ بھی جو نا ہم سے بات پوچھ ہونے والی ہے، اور جس قوم میں یہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر سمجھ جائیے وہ قوم کو جو نا رسوائی سے اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پر ظالم و جابر جو نا حکمران مسلط ہے، اور ہمارے نمائندے ہم جن کو منتخب کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے اب مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ رات بہت ہو گئی ہے۔ بابا قوم مہاتما گاندھی کی یوم پیدائش تقریب بھینسا میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر کانگریس قائدین حلقہ انچارج آنند راؤ پٹیل، بھینسا میونسپل سابق چیئرمین احمد محی الدین، ضلع نرمل اقلیتی جنرل سیکریٹری MA لطیف، NSUI کی ضلع ورکنگ صدر امجد شیخ، اقلیتی سیل ٹاؤن صدر محمد معیز، عبدالباری، شیخ لال میاں، شیخ بابر و دیگر نے شہر کے گاندھی گنج پہنچ کر مہاتما گاندھی کے مجسمے پر پھول مالا چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ باضابطہ مذکورہ کانگریسی قائدین نے بھینسا شہر کے بس اسٹینڈ علاقے میں امبیڈکر مجسمے کے روبرو گزشتہ 8 یوم سے جاری آشا ورکرز کے ہڑتالی کیمپ پہنچ کر اظہار یگانت کیا اور پھلوں کی تقسیم عمل میں لائی، اور کہا کہ ضلعی اور ریاستی سطح کے احتجاج میں بھی شرکت کرتے ہوئے تائید کی جائے گی۔ انہوں نے کہا آئندہ انتخابات میں کانگریس برسر اقتدار آنے پر آشا ورکرز کے تمام مسائل کی جلد از جلد یکسوئی عمل میں لائی جائے گی۔ ضلع سنگریڈی کے ظہیر آباد میں TUWJ-IJU کے ریاستی سیکریٹری MA قادر فیصل کی ہدایت پر ظہیر آباد TUWJ کے صدر محمد مناج کی قیادت میں گاندھی جینتی کے موقع پر تمام صحافیوں کے ملک گیر احتجاج پروگرام کے حصے کے طور پر ظہیر آباد کے اردو کے صحافیوں نے گاندھی جی کے مجسمے کے پاس احتجاج کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملک اور ریاست میں
میڈیا پروٹیکشن کا قانون نافذ کیا جائے اور میڈیا کمیشن بنایا جائے۔ انہوں نے صحافیوں کو ڈبل بیڈ روم یا رہائشی پلاٹس دینے کا بھی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا۔ اس خصوص میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR اور ریاستی وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ اور رکن اسمبلی کے مانک راؤ کو کئی مرتبہ یادداشت حوالے کی جا چکی ہے۔ بعض اس وفد نے ظہیر آباد RDO، ڈپٹی تحصیلدار اور دفتر تحصیلدار میں ایک یادداشت پیش کی اور اس یادداشت کو مرکزی اور ریاستی حکومت تک پہنچاتے ہوئے صحافیوں کے مسائل کی یکسوئی کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس موقع پر نائب صدور J. سرینواس ریڈی، راجیش چوہان بسوراج، جوائنٹ سیکریٹریز شیخ محمد رفیع، محبوب غوری، اعزازی سیکریٹری محمد شمش الدین، اختر حسین، انجیا احمد، نادر غوری، مانک پٹیل ایڈوکیٹ، محمد شجاع الدین، مبین احمد، نصیر احمد اور مجاہد کے علاوہ ستیہ نارائن ریڈی و دیگر صحافی حضرات موجود تھے۔ پیش ہے ظہیر آباد سے ہمارے نمائندے محمد شجاع الدین کی یہ رپورٹ۔ ظہیر آباد میں کانگریس قائدین نے آج گاندھی جینتی کے موقع پر مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ظہیر آباد مستقر میں واقع بلدیہ کے دفتر کے روبرو مہاتما گاندھی جینتی کے موقع پر کانگریس پارٹی کی جانب سے مہاتما گاندھی کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کانگریس پارٹی کے متوقع امیدوار ڈاکٹر A. چندرشیکھر کی قیادت میں ان کے حامیوں نے گاندھی جی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیے اور ڈاکٹر B. R. امبیڈکر کے مجسمے پر بھی پھول مالا ڈال کر خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر ظہیر آباد کانگریس ٹاؤن صدر نرسملو ملک ارجن ریڈی، سابقہ بلدیہ وائس چیئرمین محمد خواجہ میاں، سرینواس ریڈی و دیگر موجود تھے۔ پیش ہے ظہیر آباد سے ہمارے نمائندے محمد شجاع الدین کی یہ رپورٹ۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ CM KCR نے مہاتما گاندھی کو پیش کیا خراج اور مہاتما گاندھی کے اصولوں کو اپنانے پر دیا زور۔ وزیر KTR نے ملک پیٹ میں IT ٹاور کا رکھا سنگ بنیاد، جو 700 کروڑ سے ہوگا تعمیر۔ BRS کی اسٹیئرنگ CM KCR کے ہاتھ میں اور BJP کے اڈانی کے ہاتھ میں، PM مودی کے بیان پر KTR کا رد عمل۔ BRS کو جتانے PM مودی تلنگانہ کا کر رہے ہیں دورہ، ریونت ریڈی کا بیان۔ راشن کارڈ کو KYC کروانے کی کوئی آخری تاریخ نہیں، عوام نہیں گھبرائیں، محکمہ سول سپلائز کے حکام کا بیان۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے ایزر چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز۔ جی ہاں، HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں پسند فرمائیے۔ آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں۔ جی ہاں، 29,999 روپیز۔ جی ہاں، فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز۔ 9618650827